اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ اس رات خدا نے قسم اٹھائی ہے کہ اگر کوئی گناہ گار خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حاضر ہوگا تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے اس رات اگر کوئی سوالی خدا کی بارگاہ میں اپنا سوال لے کے آئے گا تو اسے خالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت کتابوں میں درج ہے، اور اسی طرح اس رات کو بیدار رہنے کا کہا گیا ہے، اور چند اعمال جو مفات الجنان اور دیگر دعاؤں کی کتابوں میں درج ہیں ان کے کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ ان اعمال میں سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، نماز مغربین سے پہلے غسل کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے نماز مغربین ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے جو آپ نے مخصوص انداز سے ادا فرمانی ہے، اور اس کے بعد نماز حضرت جعفر طیار ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک نماز جو نماز امام زمان علیہ السلام کے نام سے ہمارے ہاں مشہور ہے، وہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اور بہت ساری دعاؤں کے پڑھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، جیسے دعائے کمیل اور صبح کے وقت دعائے ندبہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ اعمال آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، لیکن جو ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ 3 نمازیں ایسی نمازیں ہیں کہ جو آپ نے لازماً ہر صورت میں ادا کرنی ہیں، اور یقیناً وہ 6 منٹ کی نمازیں ہیں، اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیں گی، لیکن معنویت کے حوالے سے وہ بہت اہم اور بہت ضروری نمازیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب اعمال کرنے جانا ہے تو آپ نے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنی ہے کہ خداوند متعال نے آپ کو یہ رات نصیب فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جن احباب کے والدین مرحوم ہیں ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز بہت زیادہ اس رات کو پڑھنے کی فضیلت رکھتی ہے، اور بہت فضیلت کی حامل ہے یہ نماز، اور اس کا طریقہ بہت عام سا طریقہ ہے۔ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ الحمد کے بعد آپ نے سورہ قدر انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے الحمد کے بعد سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ نماز جب آپ ادا کریں گے تو روایت کے الفاظ ہیں 70,000 فرشتے اس مرحوم کے لیے استغفار کرنے کے لیے خدا کی طرف سے نازل ہوں گے۔ جبکہ جیسا مشہور ہے کہ اس رات مرحومین کے لیے قضا نمازیں پڑھنی چاہیے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس نماز کا ہمیں روایات میں بتایا گیا ہے۔ اور تیسری نماز وہ آپ نے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس رات میں انسان کے نامہ اعمال میں اس کی زندگی، اس کا رزق، اس کے تمام معاملات یہاں پہ لکھ دیے جاتے ہیں، تو فرمایا 2 رکعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے جو آپ کے تمام اہل خانہ کے لیے صحت و سلامتی کا باعث ہوگی، جس میں آپ کے لیے برکتیں لکھی جائیں گی، جس میں آپ کے لیے بہتر فیصلے کیے جائیں گے، اور وہ آپ نے تمام اہل خانہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ یعنی سورہ توحید پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے پہلے کی طرح سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے اور ہم یہ 3 نمازیں اور اس شب کے تمام اعمال انجام دے سکیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اس مقدس رات میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔